عقیدہ حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ عقیدہ اور نظریہ ہے کہ کوئی اتنی مشکل بات نہیں ہے، بہت آسان ہے، 2 اور 2 4 کی طرح سمجھنا بالکل ٹھیک ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ جب ہم دین کو پیچھے اور پیٹ کو آگے رکھ کر بات کریں گے تو یاد رکھنا پھر مسئلہ حل نہیں ہوگا، پھر ضد آئے گی، تعصب ہوگا، عناد ہوگا، سب کچھ یہی ہوگا، پھر ہم مسئلہ حل نہیں کر پائیں گے۔ اگر مسئلہ حل کرنا ہے تو پوری شریعت کو سامنے رکھیں، قرآن بھی سامنے رکھیں، حدیث پاک بھی سامنے رکھیں، اور صحابہ اور اہل بیت کی تعلیمات بھی سامنے رکھیں، فیصلہ ہو جائے گا کہ بات کیا ہے۔ آؤ میں آپ کے سامنے 1-2 حوالہ جات رکھتا ہوں، توجہ رکھنا۔ قرآن کریم رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام کی آخرت کی زندگی کو کس انداز میں بیان کرتا ہے؟ یہ سورت نمبر 93 سورت والضحیٰ ہے، اور اس سورت کو ہر مسلمان نے یاد کیا ہوا ہے، اور یہ سورت ہم نماز میں بھی پڑھتے ہیں اور سورت ہم ایمان بھی رکھتے ہیں۔ اس آیت کریمہ میں، ان آیات میں رب کریم نے حضور کی آخرت کی زندگی کو بیان کیا۔ آیت موجود ہے، آیت میں پڑھ دیتا ہوں، کوئی بندہ کہے یہ حضور کی حیات کی آیت نہیں ہے تو میں اسے جیب سے پین نکال کے دوں گا کہ وہ اس کا ترجمہ لکھ دے۔ اگر ہمارا ترجمہ ٹھیک نہیں ہے آپ ترجمہ لکھ دیں۔ قرآن کریم کہتا ہے کہ میرے پاک پیغمبر وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، سورت نمبر 93 آیت نمبر 4 تو آپ کو یاد رہنا چاہیے۔ حضرت قاضی صاحب نے جو نعرہ دیا ہے وہ کون سا ہے؟ خلافت راشدہ 4، تو 4 آپ یاد رکھیں گے نا۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، کوئی ترجمہ کر دیں، ایک لفظ کا ترجمہ کرتے ہیں۔ وَلَلْآخِرَةُ، آپ کی جو آخرت ہے رسول اللہ کی، خَيْرٌ لَكَ، زیادی بہتر ہے، من الاولیٰ، اس دنیا کی زندگی سے۔ قرآن کہتے ہیں محبوب مصطفیٰ آپ کی آخرت کی زندگی زیادہ بہتر ہے دنیا کی زندگی سے۔ میں سوال کرتا ہوں، نعوذ باللہ من ذالک، ہم پیغمبر کی زندگی پہ جب یہ جملہ سنتے ہیں، یہ جو چند ظالموں نے کہا کہ پیغمبر کو چونڈی مارتے ویکھو کتھے سن دے، میں پوچھنا چاہتا ہوں اس گستاخی پر کہ اگر رسول اللہ کے کان مبارک دنیا میں قریب سے سماعت فرماتے تھے اور آخرت میں جانے کے بعد قریب سے سننا بھی ختم ہو گیا تو قرآن کا حکم ٹوٹا۔ قرآن نے کہا آپ کی آخرت کی زندگی زیادہ بہتر ہے دنیا سے۔ یہ تو دنیا میں سنتے تھے، آخرت میں سننا بھی ختم، یہ زیادہ بہتر کیسے بنتا ہے؟ اس کی تشریح آپ فرما دیں، خدا کی قسم میں تمہارے ہاتھ چوم لوں گا۔ یہ تو تم پیغمبر کو نعوذ باللہ عیبدار کہہ رہے ہو۔ انسان کی قریب سے سننا اس کی فطرت ہے، قریب سے سننے پہ دلیل نہیں چاہیے، یہ تو بائی نیچر ہے، یہ تو فطرت ہے، انسان قریب سے سنتا ہے۔ اور میرے پاک پیغمبر کے لیے ہمارا عقیدہ، ایمان اور نظریہ ہے، نہ حضور کی دنیا میں عیب تھا، نہ حضور کی آخرت کی زندگی میں عیب۔ حسان ابن ثابت رضی اللہ عنہ نے پیغمبر کریم کو کہا تھا، خلقت مبرأ من کل عیب، ہر عیب سے آپ کو مبرہ کر کے، ہر عیب سے بری کر کے آپ کو پیدا کیا گیا ہے۔ تو دنیا کی زندگی قرآن کہتا ہے اتنی بہتر نہیں جتنی ہم آخرت کی زندگی دیں گے۔ حضور کی دنیا کی زندگی بہت بہتر ہے، آخرت کے لحاظ سے کہہ رہا ہوں۔ یار دنیا کی زندگی میں آپ اور ہم بیٹھے ہیں، ہم کھانا کھائیں پسینہ بنتا ہے، پسینے سے بو آتی ہے۔ پیغمبر کریم کی دنیا کی زندگی کی بہتری یہ ہے، رسول اللہ کھانا تناول فرماتے ہیں اور رسول اللہ کے جسم مبارک سے وہ پسینہ نکلتا ہے۔ وہ حدیث کی کتاب پیش کر رہا ہوں جس کو پڑھ کے سر پہ پگڑی مولوی کے سجتی ہے، جامع ترمذی جلد 2 ابواب الشمائل، امام ترمذی فرماتے ہیں حضرت برا نے فرمایا ما شممت اطیب من عرق رسول اللہ، رسول اللہ کے پسینے مبارک میں جو خوشبو تھی دنیا کے کسی عطر میں نہیں تھی۔ یہ دنیا کی زندگی ہے، بتاؤ آخرت کی زندگی تو اس سے بڑھ کے ہے۔ آؤ میں ایک بات مزید کرتا ہوں، رسول اللہ کی دنیا میں سماعت کتنی تھی، کان مبارک کتنے چلتے تھے؟ صحیح مسلم جلد اول باب عذاب القبر، اور وہ صحیح مسلم جس کی ہر حدیث صحیح اور نام صحیح مسلم ہے، ضعیف مسلم نام نہیں ہے۔ سر پہ پگڑی مولوی کی تب سجتی ہے جب مسلم پاس ہو،
اگر مسلم شریف پاس نہ ہو تو اسے پلنٹی لگتی ہے. سنیں حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں مجھے اللہ کے رسول نے فرمایا ابو ہریرہ آواز سنی؟ میں نے کہا رسول اللہ میں بھی تو آپ کے ساتھ ہوں, میں نے تو کوئی آواز نہیں سنی یہاں بیٹھے. فرمایا ان الیہود تعذب فی قبورہا, میں آواز سن رہا ہوں او یہودیوں کے قبرستان میں ان کو قبروں میں عذاب ہو رہا ہے, تمہارا نبی اس عذاب کو سن رہا ہے. صحیح مسلم کی سید. یہ میرے پاک پیغمبر کی سمات ہے دنیا میں, اور قرآن کہتا ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى, آپ کی دنیا کی زندگی سے بڑھ کے آخرت کی زندگی ہے. اور قبر مبارک پہ سلام سننے کے لیے شاید کوئی قیاس کہتا, کوئی فتویٰ کہتا, کوئی کیا کہتا, جی نہیں, صحیح حدیث حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے. لوگ کہتے ہیں اس میں سدی صغیر ہے, میں جو روایت پڑھ رہا ہوں اس میں کوئی سدی صغیر راوی مجھے دکھا دے, میں اس کے ہاتھ پر بیعت کروں گا. سدی صغیر رافضی بے ایمان ہے, وہ میری سند میں نہیں ہو سکتا. میں صحیح مسلم سے, میں آپ کے سامنے یہ روایت جو سمات کی پیش کر رہا ہوں صحیح سند سے پیش کر رہا ہوں. جلاء الافہام فی فضل الصلاۃ والسلام علی سید خیر الانام صفحہ 92, امام ابن القیم رحمہ اللہ جو روایت لائے اس میں کسی جگہ سدی کا نام نہیں ہے. اس میں نام ہے امام عبداللہ ابو جعفر الحیان رحمہ اللہ, المتوفہ 307 ہجری. اور یہ بندہ کون ہے جس کو حافظ ذہبی نے میزان الاعتدال میں لکھا ہے حافظ متقن ثبت, کہ صحیح راوی ہے, اس میں کوئی رافضی نہیں ہے. وہ فرماتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی علی عند قبری سمعتہ ومن صلی علی من بعید اعلمت. فرمایا قبر کے قریب سلام پڑھو گے تو میں خود سنوں گا. حضور نے دنیا میں بیٹھ کے آخرت کی پیشن گوئی دی ہے. فرمایا دور سے پڑھو گے مجھے اس کی خبر پہنچا دی جائے گی. اس پر میرے پاک پیغمبر کا فرمان ہے, اور ادھر اللہ کا قرآن ہے کہ رسول اللہ کی آخرت کی زندگی دنیا سے بڑھ کے ہے. اور پیغمبر کی دنیا میں سمات بھی اتنی تھی, ساتھ بیٹھے صحابی نے نہیں سنا, حضور پاک کو رب نے سنا دیا. اور قبر میں تو قرآن کہتا ہے آخرت کی زندگی بڑھ کے ہے. ہمیں لوگ کہتے ہیں سمات کی بات, اتنی سی بات ہے, نہ اس پر کسی کی پگڑی اچھالنے کی بات ہے, نہ کسی کو گالی دینے کی بات ہے, نہ کسی پر تبرہ کرنے کی بات ہے. بات اللہ کے قرآن کی ہے, رسول اللہ کے فرمان کی, مسئلہ ہی ختم ہے. لیکن ہم نے فرقے بنا لیے, اس پر اعتراضات بنا دیے, اور اللہ معاف فرمائے, اللہ معاف فرمائے, نعوذ باللہ, رسول اللہ کی ذات اقدس کو تختہ مشق بنانے کی ناپاک جسارت کی کہ ہم حضور پاک کی ذات پہ بیٹھ کے کہیں جی سن دے, جی نہیں سن دا. حیران ہوں, آج تک تم نے فرعون کو تو نہیں کہا کہ فرعون نہیں سنتا, ابو جہل کے لیے تو نہیں کہا وہ نہیں سنتا, حامان و قارون و شداد کافروں جیسے کے لیے تو نہیں کہا اس کی سماعت نہیں ہے. یہ اعتراض ملا تو اس نبی کے لیے ملا جس کو صحابہ نے کہا خلقت مبرأ من کل عیب, عرب کی عورتیں بانج ہو گئی ہیں, تم جیسا جن کے دکھائیں, تم جیسا جن کیسے سکیں, تیرے جیسا تو رب نے بنایا ہی نہیں. میں اس پر حیران ہوتا ہوں, پتہ نہیں ہمارے ایمان کا لیول کہاں پہنچا. ہم نماز میں درود پاک پھر کس نیت سے پڑھتے ہیں؟ اللہم صلی علی محمد, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس قبر مبارک میں ہے. جب تم نے قبر یہ نہیں ماننی, رسول اللہ کی ذات کی آپ نے صفت نہیں ماننی, پھر اللہم صلی علی محمد, مجھے دھوکہ دے رہا ہے تو. اوے بھائی قبر آنی ہے, اوے آخرت آنی ہے. جس نبی پہ کلمہ پڑا ہے اس نبی کی عزت کو بجا لاؤ.